بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج کا درس جو ہے سورہ البقرہ صفحہ 10 اور آیت 51 تا 54، گوسالہ سامری۔ یہ جو گوسالہ بچھڑا اس کا بنانا اور بنی اسرائیل میں اسے دیوتا یا معبود کے طور پر متعارف کروانا، اس کے آگے دعائیں کرنا، نظریں اور نیازیں دینا اور عاجزانہ طور پر رقص کرنا، یہ جو افعال و اعمال ہوئے، تو قرآن کی جو اس میں ہے ڈائریکشن وہ تو یہ ہے کہ یہ سارا کارنامہ سامری نے انجام دیا تھا، لیکن جو یہود کی بائبل ہے اس کا جو خروج اس کا ایک باب ہے، کتاب ہے، اس کا 32واں باب، خروج 32واں باب اور اس کی 1 اور 2، اسے بھی ورسی کہتے آیت، اس میں نعوذ باللہ من ذالک یہ گوسالہ جو تھا، بچڑا جو تھا، اس کا بنانا وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ یہ سارا کارنامہ، مشرکانہ کارنامہ، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ہارون علیہ السلام نے انجام دیا۔ اور پھر اسی کے اگلے باب 33ویں باب کی آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ بھی مذکور ہے بائبل میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو الواح لے کر آئے تھے، تو وہ الواح انہوں نے پہلے تو پھینک دی زمین پر دھڑام سے، اور اس کے بعد غصے کے عالم میں ان کو توڑ دیا، اور جب توڑ بیٹھے تو اس کے بعد پھر افسوس کرنے لگے اور اللہ کے حضور میں کہ اب یہ تو دوبارہ لکھانا پڑے گا۔ تو یہ تورات کا حال ہے کہ جس کے لکھنے والے اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں اور اعتراض اس کلام پاک پر کرتے ہیں جو نبی امی کی زبان سے نکلا، نبی امی کی زبان سے۔ تو چونکہ یہ علم الہی کے حوالے سے آیا ہے، انزل بعلم اللہ، اور وہ بائبل انسانوں کا ساختہ پرداختہ ہے، اس لیے یہ بڑا اساسی فرق ہے کہ ایک علم الہی کا مظہر ہے اور دوسرا انسانی خواہشات اور آراء سے وہ سارا آلودہ ہو چکا ہے۔ تو 51 تا 54 کا جو اس وقت رفقائے محترم صفحہ 10 پر ہمارے سامنے ہے، اس کے حوالے سے ہم بحث کر رہے تھے کہ ہم سامریت، کہ سامری کون ہوتا ہے، سامریت کا کردار کیا ہے۔ تو کل کا ہمارا درس بھی سامریت کے حوالے سے تھا، اور اس ضمن میں ہم نے سورہ المؤمنون جو ہے خاص طور پر آیت نمبر 65 تا 69 ان کو دیکھا تھا، پھر اسی ضمن میں سورہ حامیم سجدہ وہ آیات دیکھی، اور ان کے حوالے سے ہمیں آج اعمال صالحہ کے حوالے سے کہ جو سامریت کا گویا تریاق ہے اس پر گفتگو کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم آخر پر یعنی زیر بحث لائیں گے۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جو سامری کا کردار خود قرآن نے سورہ طٰہٰ میں متعین کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں، تاکہ یہ امتوں کے زوال میں جو سامریوں کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ اس میں یہ 381 صفحے پر اگر آپ دیکھیں گے، 381 صفحے پر، تو آیت نمبر 83 سے یہ سامری والا موضوع شروع ہوتا ہے۔
توحا 381 صفحہ. اس میں یہ الفاظ یہاں سے ہم لے رہے ہیں. 83 وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. یہ کل نہیں پرسوں کے درس میں بھی یہ الفاظ آئے تھے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لکھوانے کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے تو کہا یہ گیا تھا کہ جب تک قوم پوری طرح صحیح راستے پر قائم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس نہ آئیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ پہنچے پوچھا گیا کہ کس بات نے تجھے جلدی کرنے پر آمادہ کیا. وما اعجلک، کس چیز نے جلدی کروائی تجھے، عن قومک، اپنی قوم کی جانب سے، یعنی کیا سبب بنا کہ تو جلدی جلدی اپنی قوم سے اے موسیٰ ہمارے پاس آگے ان کو چھوڑ کر، کیا تو پوری طرح مطمئن ہے کہ وہ تیرے راستے پر تیرے طور طریقوں پر پختہ طریقے سے یعنی چل رہے ہیں اور پوری طرح جو وحی کی اقدار ہیں وہ ان کے قلوب و اذہان میں راسخ ہو گئی ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال هم اولائی علی اثری، کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ اسی طور طریقے پر چل رہے ہیں جو میں ان کو دے کر آیا ہوں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی رفقائے محترم. ایک تو یہ کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام غیب دان ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ وہ میری قوم تو میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، میرے طور طریقوں پر چل رہی ہے، جو یعنی عمل کا منہاج میں ان کو دے کر اسی پر قائم ہے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ وہ تو میرے راستے پر ہیں، اور اللہ نے فرمایا آیت نمبر یہ 85 میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تیرے طور طریقے چھوڑ چکے. قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وعد اللہ السامرین، کہ موسیٰ آپ کا یہ بیان صحیح نہیں ہے کہ وہ آپ کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں، ان کو تو ایک بہت بڑی اٹھالی میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو تیرے راستے سے ہٹا دیا، وہ توحید کی بجائے شرک کے راستے پر چل نکلے ہیں. اس سے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ انقلابی جماعت کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی کوئی اگلا منصوبہ نہ شروع کیا جائے تاکہ پچھلا جو منصوبہ ہے، اسکیم ہے، اس کے نتائج و ثمرات نہ صرف ظہور پذیر ہو جائیں بلکہ قلوب و اذہان میں پوری طرح وہ عقیدہ بیٹھ جائے. یعنی جب تک ایک مرحلہ تکمیل تک نہ پہنچے اور قلوب و اذہان پوری طرح اس فکر اور عقیدے پر جم نہ جائیں اور اس عقیدے کا انسانی ذات میں جب تک عمل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک نبی کو بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. موسیٰ جیسا نبی، یعنی موسیٰ جیسے نبی نے اس مسئلے میں یہ سمجھا کہ بس ہم اولائی علی اثری، میں نے جو طور طریقے ان کو بتا دینے تھے وہ بتا دیے اور اب تو وہ میرے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو یہ جو اسیسمنٹ ہے قوموں کے حوالے سے، ان کے خاص طور پر قلوب و اذہان کے حوالے سے، اس میں جلد بازی نہیں چاہیے. اسیسمنٹ بہت محتاط طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک اساسی بات یہ ہے کہ جب تک فکر اور عقیدہ قلوب و اذہان میں، یعنی جب تک کہ آپ کے برین میں، مائنڈ میں، سیرت میں ایمان راسخ نہ ہو جائے اور جو وحی کی قدریں ہیں وہ انسان کے ساتھ اس طرح نہ ہو جائیں کہ جس طرح انسان کا دل، دماغ اور اس کے اعضاء اور جوارے اس کے ماتحت ہیں، اس وقت تک ہم اطمینان نہیں کر سکتے. مثلا یہاں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے راستے پر چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ تو بڑی جلدی بہک گئے. اب اس پر تو ہم ہاتھ رکھیں گے، لیکن اس کے برعکس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کی تربیت تھی
اس کا ایک اثر ہمارے سامنے یہ 653 یا 52 اور 53 دونوں پر ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ 652، لا تجد قوما، نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو۔ کیسی قوم رفقائے محترم؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ جو اللہ اور آخرت کا آ رہا ہے نا ایمان، تو کہنے والے کہتے ہیں جی کہ اس میں تو پھر محمد رسول اللہ پر ایمان ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ خاص طور پر سورہ البقرہ آیت نمبر 62، وہاں کہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانے گا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر خوف نہ حزن۔ تو کہتے ہیں دیکھو رسالت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، رسالت پر ایمان لانا تو کوئی ضروری نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ اور آخرت یہ ایمانیات کی دو انتہائیں ہیں، یعنی ایمان شروع ہوتا ہے ایمان باللہ سے اور نتائج و ثمرات کے حوالے سے آخر تک پہنچتا ہے یوم آخر پر، اور درمیان میں جو کڑیاں ہیں ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یہ ایسے ہی مثلا میں کہوں بھئی میں نے لاہور سے کراچی تک سفر کیا، تو کوئی کہے جی لاڑکانے کا یا حیدرآباد کا یا سائیوال کا یا ملتان کا سفر کیا؟ بھئی میں نے لاہور سے اسلام آباد، تو اب لاہور سے اسلام آباد دو انتہائیں اگر میں بیان کر دوں تو درمیان کی جو کڑیاں ہیں منازل ہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخر یہ دو انتہائیں ہیں، اور ان کے درمیان ملائکہ پر، کتاب پر، رسول پر، یہ ایمانیات کی کڑیاں جو سینٹر میں ہیں، جو ان کو نتیجہ خیز کرتی ہیں اس ایمان کے سارے عمل کو، وہ خود بخود اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اس کی پہچان یہ ہے، کیا اس کی پہچان ہے رفقائے محترم؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومن کبھی محبت نہیں جتائے گا، ود خالص محبت، اس کے دل میں کبھی خالص محبت نہیں ہو سکتی اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول کے خلاف دشمنی اور عناد رکھتا ہو، اگرچہ وہ جس کے اندر وہ عناد پایا جاتا ہے وہ مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی آبا کے اندر مائیں بھی شامل ہیں، ماں ہو یا باپ، ابناہم اگرچہ وہ بیٹے لیکن بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، اخوانہم بھائی اور بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، او عشیرتہم یا ان کی بیویاں، بچے، خاندان۔ یعنی مطلب یہ کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ایمان کی جو قدریں ہیں، ایمان کی جو بیسز ہیں، وہ ماں باپ سے زیادہ پیاری ہو جائے، یعنی ماں باپ سے جب تک بڑھ کر محبت نہ ہو جائے اللہ اور رسول کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، تو مومن مومن نہیں ہوتا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ماں باپ سے، بیٹے بیٹیوں سے، بھائی بہنوں سے، خاندانی روابط سے اللہ اور رسول زیادہ محبوب ہو جائے، اور اللہ اور رسول سے جو دین عطا ہوا ہے وہ زیادہ محبوب ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مومن تو اس وقت بنتا ہے کہ جب ایمان لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ایمان کو لکھ دیتا ہے ان کے دلوں میں، یعنی اس وقت ایمان کا ہے کتابوں میں، اوراق میں، خواہ وہ قرآن کے اوراق کیوں نہ ہو۔ تو ایمان کتابوں کی بجائے جب تک کہ قلوب و اذہان میں نہ آئے،
اور وہ لکھا جائے. کاتبہ فی قلوبہم الایمان، اللہ اپنے دست خاص سے لکھتا ہے ایمان ان کے دلوں میں، دماغوں میں، سیرت میں، کردار میں، سینوں میں. اور نہ صرف وہ ایمان لکھا جاتا ہے بلکہ آگے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اب یہاں بروح منہ سے مراد اس کی وحی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت اللہ کے مطابق وحی کو ان کا دست و بازو بنا دیتا ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن ان کے دلوں اور دماغوں میں اس طرح اترتا ہے کہ وہ قرآن کے مظہر بن جاتے ہیں، پیکر بن جاتے ہیں. یہ جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ بالکل صحیح ہے. یعنی قرآن پھر ان کی سیرت سے، کردار سے، گفتگو سے قرآن نبوت پذیر ہوتا ہے. یعنی قرآن کو عملی پیکر مل جاتا ہے ایک مرد مومن کی شکل میں، اور وہ اللہ کا کلام ان کا دست و بازو بن جاتا ہے. روح الہی، روح قرآن وہی ہے، تو وہی رحمان ان کا دست و بازو بن جائے. یعنی ان کی پوری جو ذات ہے اس پر وہی رحمان کی چھاپ لگ جائے. تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. لازم ہے کہ پھر اللہ ان کو ایسے سبز و شاداب علاقوں میں داخل کرے کہ جن کے آبی وسائل ان کی سرسبزی و شادابی کے لیے وقف ہوں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سن لو، آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی. ان حزب اللہ ہم الغالبون مفلحون. اور اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی، اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ جس مقام بلند تک پہنچے، اس کا بھی نقشہ جو ہے وہ واضح تر الفاظ میں اس سے پہلے آ چکا ہے ہمارے سامنے. یہ ہے سورہ الحجرات، سورہ الحجرات 49 سورہ، 7ویں آیت، 617 صفحہ، 617 صفحہ. یہ 7ویں آیت کا ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں، یا پہلے سے شروع کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اے ایمان والو، قدر کرو اس بات کی کہ آج تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. ان کے وجود باوجود سے فائدہ اٹھاؤ، اور دیکھو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اور ان کے سامنے اپنی آراء پیش کرنے کے دوران یہ توقع نہ کیا کرو کہ وہ ہر بات تمہاری مانتے چلیں. مشاورت ہو، مجلس مشاورت، تو آراء اپنی دے دو جب وہ مانگے، لیکن ایسا ماحول نہ پیدا کرو کہ لازماً تمہاری ہی بات وہ مانے تو وہ صحیح ہیں، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ناراضگیاں شروع کر دو. آگے فرماتے ہیں کہ ایسا تم سے ہوگا تو نہیں، یہ آنے والے دور میں تو ہو سکتا ہے لیکن تم سے نہیں ہوگا. کیوں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرماتے ہیں تم سے توقع تو نہیں، لیکن ایک اصول کی بات کی جا رہی ہے. لیکن حقیقت حال تو یہ ہے حبب الیکم الایمان. آپ تو تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ ایمان تمہارا محبوب بن چکا ہے. یعنی کسی کا محبوب کیا ہے؟ خاوند، بیوی، بچے، آل اولاد، مال و دولت، حب و جاہ، شہرت، مقبولیت، حیات دنیا کی جو زینتیں، زیبائشیں. لیکن صحابہ کرام کی یہ پہچان ہے. یعنی وہ بدو، وہ شرابی، وہ اجاڑ جو بلاد عرب کا حال تھا، ان کو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے اس مقام پر پہنچایا کہ حبب الیکم الایمان، کہ ایمان ان کا محبوب ہو گیا. اور اس ایک ایمان کو بچانے اور پانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیے،
کسی کی پرواہ نہیں کی، بھائی بندوں کے ساتھ ٹکرا گئے، ہر چیز قربان کر دی۔ تو اللہ کے ایمان کے محبوب ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہر چیز قربان کر دی۔ حبب الیکم الایمان، اور آگے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اتنا ہی نہیں کہ وہ ایمان تمہارا محبوب ہو گیا، محبوب بھی کچھ کم حسین و جمیل، کچھ اس سے بڑھ کر، کچھ اس سے بڑھ کر، فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں بطور محبوب اتارا، اور اس ایمان کو پھر خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا، یعنی ہر خوبصورتی، ہر جمال ان کو ایمان میں نظر آنے لگا۔ ہر خوبی، ہر کمال، اس کا منبع کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان دلوں میں لکھا گیا، ایمان محبوب ہو گیا، اور ایمان مزین ہو گیا تمہارے قلوب میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کَرَّهَا، انتہائی نفرت ہو گئی، یعنی جس طرح کے دشمنی اور عناد ہے، ہاں جی، تو وہ دشمنی اور عناد ہو گیا تمہیں کفر سے، فسق سے اور عصیان سے۔ اب یہ جو رفقائے محترم لفظ تو 5 بنے، ایمان کا محبوب ہونا، ایمان کا قلوب میں مزین ہونا، اور کفر، فسق اور عصیان سے طبعی نفرت ہونا۔ لیکن اس کو اگر آپ قرآن سے کھولیں تو نشستوں پر نشستیں چاہیے۔ ایک ایک لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آیا ہے وہ اپنے اندر ایک معانی کی دنیا لیے ہوئے۔ تو کفر سے تمہیں نفرت ہے، فسق سے تمہیں نفرت ہے، اور نافرمانی سے۔ اب کفر کے لیے آپ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 46 کہ کلام الہی تمہارا گویا حاکم ہے، کلام الہی کی حاکمیت میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ فسوق کے لیے لکھ لیں سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، بد عہدی اور بے وفائی، یہ نہیں ہے۔ فسق کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پارا پارا کر دینا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا رکھی ہیں، مثلا صلاۃ اور زکوٰۃ، احکام اور حکمتیں، اعمال اور نتائج و ثمرات، ہاں جی، الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر، یہ جوڑا جوڑا ان کو کاٹ دینا، ان کا رابطہ توڑ دینا، اور نتیجہ زمین میں فساد برپا کرنا، یہ فسق ہے۔ ان سے صحابہ کرام بہت اونچے ہو گئے، اور عصیان، نافرمانی، مرکز ملت کی، مرکزی نظام کی، ایک اجتماعی نظام حیات کے طور پر نظام کو نہ لینا، اپنے طور پر لے کر بیٹھ جانا، یہ عصیان ہے۔ تو عصیان کیا ہے؟ اس کی نفی ہوگی تو اطاعت، فرما برداری، اور اطاعت کیا ہے؟ مرکزی نظام کی، اللہ اور رسول نے جو نظام دیا ہے اس کو نظام حیات کے طور پر، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر نافذ کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے نفرت ہے، اور ایک چیز ہے جو محبوب ہے اور وہ ایمان۔ گویا ایمان کی 3 چیزیں ضد میں ہیں۔ ایمان تب ہوتا ہے جب 3 چیزیں دل سے نکل جائیں، کفر نکل جائے، فسوق نکل جائے، اور عصیان نکل جائے۔ اور یہ جو کفر، فسق یا عصیان کا نکلنا ہے، اسی کو قرآن حکیم میں دوسرے لفظوں میں فرمایا اولئک ھم الراشدون۔ اب یہاں جو رفقائے محترم اولئک ھم الراشدون آیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام جن کا یہ اللہ نے تذکرہ ذکر فرمایا وہ سارے کے سارے راشد تھے۔ صرف 4 خلفائے راشدین نہیں تھے، اولئک ھم الراشدون، یہ تمام کے تمام صحابہ راشد تھے۔ اور جب تک یہ صحابہ جن کے یہ اوصاف رہے ہیں، وہ دور رشد و ہدایت کا دور تھا۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ خلافت راشدہ صرف 30 سال اور پھر اندھیری رات ہے، یہ ظلم ہے۔ اور جب آپ اور میں چاہیں گے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں آل اولاد ہمارے نقش قدم پر چلیں، تو کیا جن صحابہ نے اللہ کے قرآن اور دین کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی،
وہ تعلیم و تربیت میں اپنی اولاد کو رنگنے کی کوشش نہ کریں گے؟ کیا وہ نہ چاہیں گے کہ جو نسب العین جس کے لیے ہم نے گھر بار وطن ہر چیز قربان کی ہے، وہ ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بھی بچوں میں وہ چیز راسخ ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کی آل اولاد۔ تو اس لیے فرمایا اولئک هم الراشدون، اور ان کو اللہ کیا فرمائے گا؟ فضل من اللہ و نعمہ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرے گا، اپنی نعمتیں عطا کرے گا، اور اللہ یہ جو فیصلے فرمائیں گے بربنائے علم اور بربنائے حکمت۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلدی سے ان کو چھوڑ کر طور پر چلے کہ کتاب کیا ہے، جلدی جلدی لکھوا لی جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ کتاب لکھوانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کتاب چھپوانا، کتاب لکھوانا یہ اتنا اہم نہیں ہے، اہم ہے افراد سازی۔ اگر فرد تیار نہیں ہوا جس نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے، ابلاغ کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ کتابیں لکھ لکھ کر ڈھیروں ڈھیر اکٹھی ہو گئی، اور بعد میں ان کا کوئی دفاع کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو آگے پروجیکٹ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو کتاب کے ساتھ رفقائے محترم کتاب خوانی کا تعلق نہ ہو، بلکہ کتاب دانی اور کتاب کے مطابق ڈھلنے اور ڈھالنے کا عمل، یہ اہم ترین ہے جو اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے۔ ہم اولائی علی اصلی، وہ تو ہمارے میرے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو بہک گئے، اور بہکایا ان کو سامری نے۔ اور سامری کا ایک کیریکٹر ہم کل سورہ المومنون کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں، اور آج ہم بنی اسرائیل کے سامری کو دیکھیں گے۔ فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو علم الہی سے یہ پتہ چلا کہ ان کی قوم کو، امت کو سامری نے بہکا دیا ہے، تو فوراً واپس تشریف لائے۔ اور واپس جب تشریف لائے تو بڑا غصہ تھا، اور غصے کے ساتھ ساتھ افسوس تھا۔ افسوس کہ میں نے ان نالائقوں پر اتنا اعتماد کیا، اور میرے اعتماد کو انہوں نے اس طرح پارا پارا کیا، اور اپنی ذات پر اور اپنے بھائی ہارون پر، کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے اور کہاں آ کر کھڑے کر دیے گئے۔ واپس آئے، قوم کو اکٹھا کیا اور قوم کو خطاب کیا، فرمایا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم ابھی کل کی تو بات ہے کہ اللہ نے تمہیں غلامی سے نکال کر فرعون، حامان اور قارون کی غلامی، چنگل، اس سے رہائی دی، تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، تو ایسے مہلک موذی دشمن سے تمہیں نجات دی، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ افا طال علیکم العہد، کہ کیا اس ماجرے کو کوئی زیادہ مدت ہو گئی ہے؟ کہ آنکھوں دیکھا تمہارا کل کی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انعامات تمہیں عطا کیے؟ فرماتے ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا اتنی جلدی تم نے یہ عہد کر لیا کہ تم اللہ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے تم نے اتنی جلدی کی؟ فاخلفتم موعدی، اور جو وعدے اور وعیدیں تم نے میرے ساتھ کیے تھے، ایک ایک کو تم نے بھلا دیا، پس پش ڈال دیا۔ یہ جو فرمایا رفقائے محترم ام اردتم ان یحل علیکم غضب، کیا تم نے اتنی جلدی یہ فیصلہ کر لیا کہ غضب الہی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے؟ یہ اسی صفحے پر یہ آیت نمبر 81 ہے، قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ۔ قومیں مغضوب کب ہوتی ہیں؟ غضب کب کسی قوم پر اترتا ہے؟ غضب کب آتا ہے رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو خوشگوار نعمتیں، حالات، امکانات
ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، ہماری ان عطا کردہ نعمتوں کو کھاؤ پیو برتو کام میں لاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، ساری چیزیں حلال ہیں سوائے چند کے، یعنی حرام بہت کم ہے، اصل تو تمام چیزوں میں حلت ہے، بہت کم چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، حلال سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ تو میری عطا کردہ نعمتوں کو، طیبات کو، خوشگواریوں کو خوب کھاؤ، بس ایک چیز یاد رکھو، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائنز طے کر دی ہیں نا، باؤنڈری لائنز، ان کے اندر رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائنز طے کر دی ہیں، ان باؤنڈری لائنز کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فلاح کے لیے پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کرو۔ آگے فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور اگر میری جو ٹھہرائی ہوئی پابندیاں ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں، ان کا خیال نہ کرو گے، نظر انداز کرو گے انہیں، تو پھر تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہوگا، اترے گا، ٹوٹ پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جو قوم اپنے اوپر اللہ کے غضب کو دعوت دے، لازم ہے کہ وہ قوم کھڈ اور کھائیوں میں گرے۔ فقد ہوا، یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، انعامات کا غلط استعمال کرے، جو اللہ کی ٹھہرائی باؤنڈری لائنز ان کو کراس کرے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فقد ہوا، کھڈ اور کھائیوں میں گرے۔ اور یہ کھڈ اور کھائیوں میں ہمیشہ گرنا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اگر کوئی قوم کھڈ اور کھائیوں میں گر جائے تو یہ نہیں کہ بس ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ کھڈ اور کھائیوں میں گری رہے گی۔ اگر وہ توبہ کر لے حدود شکنی سے اور اللہ پر، دین پر، اقدار وحی پر دوبارہ ایمان لے آئے اور پھر اعمال صالحہ شروع کر دے، دوبارہ صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے، تو پھر اس کو صحیح راستہ مل جائے گا اور ساحل مراد سے وہ اس کی کشتیاں جا لگیں گی۔ تو اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، اتنی جلدی تم بدعہد اور بے وفا ہو گئے، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ وعدے اور وعیدیں کی تھی ساری تم نے پس پوچھ ڈال دی۔ آیت 87 قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، آگے سے بہانہ یہ تراشنے لگے کہ نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے ساتھ ان وعدوں میں جو آپ کے ساتھ کیے، جو وعدے اور وعیدے ہم نے آپ کے ساتھ کیے تھے ان میں اگر ہم سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اپنے طور پر ہم سے نہیں ہوئی، ہم تو بے اختیار تھے، مجبور محض تھے۔ یہ جو مجبور محض ہونے کا فیٹلزم یا پری ڈٹرمینیشن کہ جی بس اللہ نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ہم تو مجبور تھے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا، اچانک آنن فانن ہو گیا، یعنی نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں بے ملک نہ، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، ہم تو مجبور محض تھے، جس طرح ہم کرتے ہیں، غلطیاں خود کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں صاحب یہ کرنا کرانا تو اصل میں اللہ ہی کا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، کرنے کو سب آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا۔ تو یہی بنی اسرائیل کا اور ہر جو مکذب قوم ہے اس کا یہی عقیدہ ہے۔ سورہ الانعام آیت 148 تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا، نمبر 2 وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، مزید برآں انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور بات ہمارے ساتھ یہ ہوئی، من زینت القوم، زینت القوم عام ترجمہ ہمارے ہاں یہ ہے بائبل کے زیر اثر، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ملک مصر سے نکلے تھے، اور بائبل میں بھی یہ ہے اور ہمارے حاشیوں پر بھی یہ بات چڑھا دی گئی ہے کہ جب یہ نکلے بنی اسرائیل مصر سے
تو جن کے ہاں یہ کام کرتی تھی ان کی خواتین، تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی جو ان کی ملکانیاں تھیں ان سے زیورات مانگے کہ ہم اپنی عید منانے جا رہے ہیں، جشن پر جا رہے ہیں، واپس آ کر تمہیں لوٹا دیں گے. تو ان سے انہوں نے کہتے ہیں زیورات مانگ لیے تھے. پہلے تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ جشن منانے کے لیے تو آ ہی نہیں رہے تھے، یہ تو راتوں کو بھاگے ہیں، راتوں کو انہوں نے ہجرت کی ہے. یعنی فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، یہ تو ہجرت ہے، جشن منانا کہاں ہے. نمبر 2، جس قوم کے کام کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو وہ قوم تمہیں زیورات سے لاد دے گی. یعنی آقا قوم جس کے ساتھ بدعہد اور بے وفا ہو کر تم ان کو چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہو وہ تمہیں اپنے زیورات دے گی. اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ برداشت کریں گے کہ ان کی قوم کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ سج دھج کر میدان ہجرت میں سفر جہاد میں سفر ہجرت میں آئیں. یعنی سفر جہاد جو ہے، ہجرت جو ہے، وہ میک اپ کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں زیورات سے لدی فدی جو ہے نا خواتین وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنے خامدوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا نمونہ قائم کریں گی؟ یہ غلط بات ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایمان والی جماعت کے امام تھے، یہ غداری ناقابل تصور ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ انہوں نے ڈال دیا. بائبل میں تو یہی روایت ہے، بائبل تو یہی کہتی ہے کہ وہ چونکہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے تو انہوں نے ان کو دھوکہ دے کر ان سے مانگ لیے زیورات. اور پھر وہ تو گویا کہ یہودی ذہنیت ہے کہ انبیاء کو بدنام کرنا، اہل ایمان کو بدنام کرنا، یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے حملنا اوزارا من زینت القوم، کہ ہمیں مصر میں رہتے رہتے یہ عادت پڑ گئی تھی کہ حاکم قوم جب زینت و زیبائش کے زیورات اور جو یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیزیں وہ پہنتے تھے، ہمارے اندر بھی ان کے دیکھنے سے، ریس سے، تقلید سے، دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو وہ اوزارن کہتے، اوزار وزر کی جمع بوجھ. یعنی ایک بری عادت ہمارے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئی تھی. اور وہ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ من زینت القوم. اور یہاں قوم سے مراد ہیں قبطی، یعنی اہل مصر. تو اہل مصر کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ رہتے رہتے اور ان کی ساجدھج سے متاثر ہو کر ہمارے اندر بھی اپنے لیے زیورات کا پہننا، پازیب، خلخال اور یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی تھی. اور اب ہم جب چلے تو وہ چیزیں ہمارے پاس بھی تھیں. لیکن لطف یہاں یہ ہے کہ وہ اوزار کہہ رہے ہیں. کیا معنی؟ یعنی سونا نہیں تھا، یعنی خالص سونا اور اس کے اوزار نہیں تھے. یہ جس طرح کہ آج ہمارے ہاں نقلی یعنی پالش اس کے اوپر کی جاتی ہوتا تو وہ سٹیل کا یا اور دھاتوں واتوں کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نکل یا پالش کرا لیتے. اوزار کہہ رہے ہیں، اوزار بس بوجھ ہی بوجھ تھا اور وہ ہمارے پاس بھی چلا آ رہا تھا. تو وہ اس حال میں تھا فَقَذَفْنَاهَا، وہ ایسا تھا کہ اب اس کا اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. ہاں جی، تو وہ ہم نے پھر تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ اس کو پھینک دو. گویا کہ اس میں ایک دوسری بات یہ پتہ چلی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت سے ابھی یہ کیریکٹر اس قوم میں پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایمان اس حد تک راسخ ہو جائے کہ وہ اپنے زیورات، پونجی، سرمایہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اپنے بھائی بندوں کو پوری طرح کھڑا کریں، سٹینڈ بائی کریں، ان کی کمزوریاں دور کریں، ایک ایسا مرکزی نظام وضع کریں کہ جس میں جتنا بھی سرپلس سرمایہ کسی کے پاس ہے وہ جمع ہو اور وہاں سے کمزوروں کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو مواقع فراہم کیے جائیں. یہ نہیں تھی، ہر ایک نے اپنی پونجی اور سرمایہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اور ایک اور اہم نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں تھیں. ایک تو وہ ان کے قومی نجات دہندہ تھے اور ایک وہ اللہ کے نبی تھے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ تمام کی تمام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی.
یعنی قومی حیثیت سے تو وہ اپنا قائد مانتے تھے، قومی نجات دہندہ، لیکن کیا ایمان بھی پوری کی پوری جماعت کے قلوب و اذہان میں راسخ ہو گیا تھا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ مثلا اس ضمن میں چونکہ یہ اس سوال کے طے کرنے سے ایک آگے چل کر مسئلہ حل ہوگا، اس لیے اس میں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، یہ سورہ ہے یونس، یہاں کہیں ان یفتنہم ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یہ 80-81 کے بعد کہ موسیٰ علیہ، ہاں یہ 84 آیت ہے غالباً، یا 82 ہے، یہ صفحہ ہے 262، 83 آیت۔ فرماتے ہیں کہ فما آمن لموسیٰ، نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، فما آمن لموسیٰ، نہیں ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریۃ من قومہ، اس کی قوم کی ایک، یعنی قوم میں سے ایک گروہ، اور ذریہ یعنی نوجوان نسل، یعنی کچھ نوجوان جو تھے وہ تو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، پوری کی پوری قوم ایمان نہیں لائی تھی۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یعنی قوم کا ایک گروہ، ذریہ عام طور پر جنریشن، نژاد نو، نئی نسل، یعنی جو نیا خون تھا، نئی نسل تھی، وہ تو ایمان لائی، لیکن جو پرانے بوڑھے بابے پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ الا خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، کہ کہیں فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے، اس کا لاؤ لشکر، وہ انہیں کہیں کٹھالیوں میں نہ ڈالے، یعنی اس پرسیکیوشن، تشدد اور طاقت کا مزہ چکھانے کا جو ہر فرعون، حامان اور قارون کے پاس ہوتا ہے، اس کے پیش نظر وہ تمام ایمان نہیں لائے، صرف ان کے اوپر ایک مومن جماعت جو ذریۃ من قومی وہ ایمان لائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آ رہے تھے ان میں دو طرح کے افراد تھے، ایک تو تھی ذریت مومنہ، اس مسئلے کو اگر ہم ذہن میں بٹھائیں گے تو آگے ایک مسئلہ حل ہوگا، کہ ایک تھی ذریت مومنہ جو آپ کے ساتھ ساتھ چل، یہ گویا آپ کا ہراول دستہ تھا، یہ تھا اصل آسا، یہ تھی وہ اصل جماعت کہ جس پر آپ مکمل اعتماد کرتے تھے، اور ایک تھے کہ جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن قومی حوالے سے وہ ان کے ساتھ تھے۔ مثلا آج ہم اگر اپنے حوالے سے دیکھیں، مثلا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک تو وہ تھے کہ جو مسلم لیگ میں ان کے اس قیام پاکستان کے نصب العین پر دل کی گہرائیوں سے یقین کر کے ان کے ساتھ ہوئے، اور ایک وہ ہیں چلو بھئی پاکستان بن گیا تو ہمارا فائدہ ہی ہے، ہندو کے مقابلے میں ہم بہتر ہی رہیں گے، تو جب ہجرت ہوئی پاکستان کی طرف آئے تو مسلم لیگی بھی آئے، غیر مسلم لیگی بھی آئے، پھر مسلم لیگیوں میں بھی وہ کہ جو صحیح معنی میں کنوکشن سے آئے اور جو سمجھتے ہوئے آئے کہ بھئی اب پاکستان تو بن کر رہے گا، تو نواب وڈیرے آخری مرحلے میں سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ذریہ اصل ہے طاقت، ہراول دستہ، اور ایک وہ ہے جو قومی دائرے میں ان کے ساتھ چل پڑے۔
تو یہاں اب ہم آیت نمبر 87 سورہ طٰہٰ، تو انہوں نے کہا کہ فَقَذَفْنَاهَا، وہ جو زیورات کا بوجھ تھا جس کو ہم اٹھائے پھرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن گیا۔ تو پھر ہم نے ایک سٹیج ایسی آئی کہ اس سے ہم نے چھٹکارا پانا چاہا، اور جب وہ چھٹکارا پانا چاہا تو وہاں پر یہ سچویشن پیدا ہوئی، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ اب یہ جو ہے كَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ سامری نے بھی اسی طرح اپنے جو زیورات تھے وہ ڈال دیے، اور ایک اس کا دوسرا ترجمہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خود سامری نے ہمیں اسی طرح کا لیکچر دیا۔ القا یلقی القاء، القا الکلام، القا الخطیب، اس کا معنی خطبہ دینا، لیکچر دینا، اور جو سامری تھا اس نے ہمیں یہی لیکچر دیا کہ یہ جو تم بوجھ اٹھائے پھرتے ہو زیورات کا، یہ ہمیں دے دو چندے میں، ہمیں ڈونیٹ کر دو، اور ہم اس سے بہت بڑا فلاحی منصوبہ بنائیں گے۔ ایک بات، اس کے ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیں رفقا محترم کے سورہ الاعراف، یہ جو قوم موسیٰ میں ایک بیماری تھی اندر ہی اندر، 200 صفحہ ہے، آیت نمبر 138 ہے، جب انہوں نے دریا کو 138 سورہ الاعراف 200 صفحہ ہے، تو ایک مینٹیلٹی ان کے اندر بنی اسرائیل میں قائم تھی، ذہنوں میں بڑی اچھی طرح۔ وہ کیا تھی؟ آیت 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے اپنی تدابیر سے بنی اسرائیل کو وہ جو ڈیلٹا تھا، وہ جو پارٹ تھا، اس کو عبور کروایا، یعنی وہ کراس کر گئے، اور جب وہ کراس کر کے وادی سینا میں داخل ہوئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ عمالقہ، یہ قوم عمالقہ تھی، عمالقہ، وہ عمالقہ کے پاس آئے، اس قوم کے پاس آئے، جو ہی وہ آگے انٹر ہوئے تو وہاں ایک قوم ملی ان کو، اور اس قوم کے پاس کیا تھا؟ یعکفون علی اصنام لہم، وہ قوم اپنے مزاروں پر، آستانوں پر، یعنی اپنے لفظی ترجمہ بت ہے اصنام، لیکن اصل میں بت کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنے اپنے وقت کے صالح لوگ تھے، صلحاء قوم، تو مر گئے تو کسی نے اس کا آستان بنا لیا، کسی نے اس کی مڑی بنا لی، کسی نے اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر بیان دھیان کرنا، نظریں نیازیں دینا، پھر ان سے مرادیں مانگنا، جو آج ہم مزاروں پر کر رہے ہیں۔ تو یہ قبر پرست، مزار پرست، مشائخ پرست، اقابر پرست یہ تھے، اور وہ اپنی اپنی قبروں پر، استھانوں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھے تھے، قوالیاں ہو رہی ہیں، نظریں آ رہی ہیں، نیازیں آ رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، یہ سارا ماحول ہے۔ تو یہ قوم موسیٰ کیا کہتی ہے؟ قالوا یا موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ دیکھ قوم تو یہ ہے نا جن کا محسوس اور مری داتا موجود ہے، اس کے سامنے گردنیں جھکا رہے ہیں، اس سے نظریں نیازیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنا ماحول اور سما اور میلہ لگا ہوا ہے۔ اجعل لنا الہا، ہمیں بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے، ہمیں بھی کوئی ایسا معبود تراش دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے ہیں۔ گویا کہ اندر باطن میں ان کے محسوس پرستی کا مرض شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا، یعنی اہل مصر کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر محسوس پرستی آ گئی تھی، محسوس پرستی، عناصر پرستی، مشائخ پرستی، مافوق الفطرت جو چیزیں نظر آئیں، خوف کی ہوں یا منفعت کی،
ان کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ان میں مرض موجود تھا، یہ ذہن پہلے سے آلریڈی کام کر رہا تھا۔ قال انکم قوم تجہلون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تمہارے اندر علم نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، تم تو بڑے ہی نادان اور جاہل ہو کہ اپنے ہی بنائے ہوئے، اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑے ہوئے یہ پیر، یہ آستانے، یہ قبر، یہ مزار کون بناتا ہے رفقائے محترم؟ مرنے والا۔ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہم ان پر دیواریں گھڑتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، منو مٹی میں ان کو نیچے دفن کرتے ہیں، اور انہی سے وہ خود بیچارہ ڈائبٹیز سے مرا ہے اور اس کی قبر کی مٹی سے اپنی ڈائبٹیز دور کر رہے ہیں۔ وہ ساری زندگی اولاد نرینہ کو ترس گیا اور مجھے اور آپ کو اولادیں دے رہا ہے۔ جب زندہ تھا تو اسے پسے دیوار کا علم نہیں تھا، اور منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ گویا عرش سے فرشتہ ہر چیز سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، انکم قوم تجہلون، تمہارے اندر تو علم اور روشنی کا بھی کوئی آغاز نہیں ہوا، جاہل ہو تو۔ اور دیکھو، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کس محسوس خدا کی بات کرتے ہو؟ دیکھو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ساتھ میں تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ کائنات کا گلے سربت تو خود انسان ہے، یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے بعد فضیلت والا خود انسان ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ ملائکہ ساجد، انسان مسجود، تو یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، اور یہ گائے، یہ بھینس، یہ گھوڑے، ان میں سے ہر چیز جو ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو تم تو کائنات میں فضلکم علی العالمین، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے، مقام اور درجہ یہ بخشا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تحت الشعور میں محسوس پرستی کا جو تھا نا، یعنی وہ پوری طرح ذہن بنا ہوا تھا۔ تو گویا کہ مریدوں کا پہلے ذہن بنتا ہے رفقائے محترم، پھر کوئی عیار جو ہے ان کے من کی بات کو بھاپ کر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور وہ دیدہ و دل فرشرا کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، اصلاً وہ پہلے چاہتے ہوئی تھے۔ تو قائل کا کمال صرف یہ ہے کہ وہ ان کی چاہتوں کے اندر جھانک کر انہی کی چاہتوں کو محسوس لباس پہنا کر ان کے سامنے پیش کر دے۔ یعنی یہ تاجر ہوتے ہیں خواہشات کے، ہر قوم کی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو بھانپنا، اور بھانپنے کے بعد اسی کا کاروبار شروع کر دینا۔ تو فرمایا کہ ہوا کیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، 382 صفحہ، اور سامری نے اسی طرح ہمارے سامنے لیکچر دے دیا، اس نے بھی گویا کہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، یہ ہم نے آراف میں بھی پڑھا کہ اس نے ان دھاتوں کو اس طرح گالا جس طرح آج رفقائے محترم جاپان، چین، کوریا یہ کھلونے بناتے ہیں، باجے، اور ان سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر آج یہ باجوں کا میکانزم ہوتا رفقائے محترم تو یہ تو پوری طرح قوم ٹوٹ پڑتی۔ وہاں تو اتنا ہی ہوا نا کہ بس ایک اس نے میکانزم ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا کا اخراج ہوتا تھا، ہوا داخل ہوتی تھی، خارج ہوتی تھی، اور ایک آواز نکلتی تھی، بس اتنی پر وہ قوم ٹوٹ پڑی۔ اتنی گویا کہ لاشعور تھی، لا یاقل تھی، حیوان، اتنی گویا محسوس پرستی کی خوگر کہ بس اس نے ڈھانچہ کھڑا کیا، وہ ڈھانچہ ان کے معبود کا تھا۔ یہ جو مصری تھے رفقائے محترم، یہ گائے اور بیل کی پوجا کرتے تھے، اور یہ دوآبے کی جتنی تہذیبیں ہوں گی نا دو دریاؤں کے مابین، تو ہمیشہ ان کے اندر زراعت جو ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، دریا، ندیاں، نالے مثبت طور پر، اور حیوانوں میں بیل، گائے،
کیونکہ بیل اور گائے کا جتنا نفع ہے وہ زندہ ہر حوالے سے، یعنی اگر اس کو چاہو حل میں جو تو چاہو تو سفر میں لدو جانور کے طور پر سامان بھی رکھو، خود بھی سوار ہو جاؤ، دودھ دو، یعنی بچے دے، اس کے پیشاب سے زمین زرخیز ہو، یعنی گوبر پیشاب بھی اس کا نفع مند، مر جائے تو اس کے جو سینگ ہیں وہ اوزار انسٹرومنٹ، اور کھال خیمہ اور جوتے اور کام اور ہڈیاں اور گوشت، تو ان کے کیا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو نفع مند ہو، نفع پہنچے، وہ بھی معبود، اور جس سے نقصان کا احتمال ہو، کالی ماتا، بچھو، سانپ بھی معبود۔ یعنی انسان اپنے بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو خوف کے مظاہر ہیں، اگر ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت بجا لائیں تو ان کا خوف ہم سے ٹل جائے گا۔ کالی ماتا، اسمال پاکس، چیچک جسے کہتے، تو وہ جب ہندوؤں کے ہاں آتی ہے تو وہاں ایک خاص وہ کرتے ہیں اشنا، وہ جو پڑھتے ہیں منتر، اور ساتھ وہ پھر ایک جو کالی جو ماتا یا دیوی ہے اس کے وہ شکل اور اس پہ نذرانے اور پھر یہ مسور کی دال، تو یہ سارا تو مظاہر نقصان ان کو بھی معبود بنا لو، اور جو منفعت کے ہیں ان کو بھی۔ اور اس ضمن میں قرآن میں سورہ الحج میں ان کا نقشہ کھینچا ہے فطرت پرستوں کا۔ تو یہ دوابے کی تہذیب دریلا و فرات کے کنارے ہو، گنگا اور جمنا کی ہو، دریائے سندھ کا وادی ہو، ہڑپا، تو یا یہ ادھر آ گئے، تو یہ نیل کی وادی پر ان کو یہ بیماری ملی، بنی اسرائیل کو، آل یعقوب کو، مصریوں سے۔ تو وہ ان کے ہاں چونکہ گوسالہ یعنی گائے اور بیل یہ معبود تھے، تو اب اس نے بھی انہی جیسا ایک عجل بچڑا بنا لیا، اور اس بچڑے کو خدا منوا لیا۔ وہ ایک ڈھانچہ تھا لہو خوار، بس اس میں سے بھاں بھاں ایک آواز سی نکلتی تھی، اور وہ اتنے حیوان لا یاکل تھے۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، بس بھاں بھاں کی آواز نکلی، جی ہم مزار پہ گئے، وہاں پر ایک شاں شاں کی آواز آ رہی تھی، شاں شاں بس، اور ہم تو بھائی وہ شاں شاں ہی سنتے رہے، شاں شاں سے اس کو معبود بنا لیا۔ تو کہنے لگے ہاذا فقالو، اب یہاں جو فقالو ہے نا، یعنی سامری یا تو پورا ایک طبقہ ہے، الف لام اس میں جنس کا ہے، یعنی سامری کی پوری جو پارٹی تھی اس نے ان کو کہا، یا سامری تو بیک گراؤنڈ میں رہا، اور جو سامریت کے دل دادا تھے وہ انہوں نے خوب پراپوگنڈا کیا۔ فقالو، کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہی تو جو جس کی تم آواز سن رہے ہو یہ تمہارا بھی معبود ہے، اور معلوم ہوتا ہے یہی وہ الہ معبود ہے جس نے موسیٰ کو ہمارے پاس بھیجا تھا اور موسیٰ کو اپنے ہاں بلایا ہے، یہ وہی ہے۔ اور مزید برآں موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام جڑ دیا، وہ کیا؟ فناسیہ، معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ سے بھول ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، اس کا خدا تو ہمارے پاس ہے، وہ پہاڑ پر چلا گیا، معبود اس کا ہمارے پاس، ہاں جی، اور وہ وہاں چلا گیا، یا یہ کہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ معبود تو دراصل یہ ہے، تو نبی وقت سے چوک ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، وہ بھول گیا ہے، ہمارے خدا کا وہ تعارف نہیں کروا سکا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یرون، فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں نے اتنی بات بھی نہ سوچی، اللہ یرجع الیہم قولا، فرمایا کہ بھاں بھاں کی آواز تو نکل رہی تھی، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو آواز تھی وہ میننگ فل تھی، قول تھا، کہ وہ نہیں لوٹاتا تھا ان کی جانب قول، یعنی وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، یعنی وہ کوئی بامانہ کلمہ، کلام، جملہ، امر، نہیں، آرڈر، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس صرف ایک آواز تھی۔ تو مجرد ایک آواز کو سن کر کہنے لگے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ تو خود ان کا بنایا ہوا تھا،
نہ وہ نفع کا مالک تھا نہ وہ نقصان کا مالک تھا۔ اب وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے بائبل کے حوالے سے، بائبل کا جو خروج، بائبل کے چیپٹرز ہیں ان میں ایک چیپٹر ہے خروج، اور پھر یہ اسے کتاب خروج بھی کہتے ہیں۔ اور خروج جو ہے مصر سے اخراج، ہجرت، تو وہ ہجرت کے پھر آگے ضمنی چیپٹرز ہیں۔ ان چیپٹرز میں سے 32واں چیپٹر، اس کی پہلی اور دوسری آیت، اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے قوم سے یہ زیورات اکٹھے کیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ زیورات اکٹھے کیے، اور وہ موسیٰ ہارون علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے وہ بچڑا بنایا، اور انہوں نے ان کے حضور قربانی گزاری، اور قوم کو بھی کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اس کے حضور قربانیاں دو، رقص کرو، ناچو، دعائیں مانگو اس کے حضور میں۔ تو یہ موسیٰ ہارون علیہ السلام پر یہ الزام بائبل لگاتی ہے، لیکن قرآن اس ضمن میں یہ ہمارا یعنی امام و رہنما ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے رفقائے محترم کہ قرآن کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یعنی آپ جس طرح یہاں سیدنا ہارون علیہ السلام ہے، اسی طرح مثلا آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ آخری بنی اسرائیل کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے کون تھے؟ حواری۔ حواریوں کے بارے میں انجیل یہ کہتی ہے کہ ایک ان کا سب سے بڑا حواری جو پطرس تھا، وہ 30 اشرفیاں لے کر اس نے نعوذ باللہ استاذ کو پکڑوا دیا۔ کسی نے بانگ سحر سے پہلے استاد سے تبرہ کیا، لعنت بھیجی، اور جب ان کو پھانسی سے سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ حواریوں کا ایمان کہ استاذ کو پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور 30 اشرفیاں لے کر پکڑا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آپ سورہ صف پڑھیں گے، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو محمد رسول اللہ کے حواریوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کے حواری محمد رسول اللہ کے حواریوں کے لیے نمونہ، یعنی اگر ہم محمد رسول اللہ کے حواریوں کو دیکھ لیں تو ان کا جو کریکٹر یا کردار ہے وہ اعلیٰ درجے میں مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں ملے گا۔ مثلا قرآن نے یہ جو 61-14 ہے اس میں فرمایا اے ایمان والو کونو انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، 662 صفحہ، کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواری جو تھے ان جیسا بننے کی تلقین کی گئی کہ اے ایمان والو تم مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی شان اپنے اندر پیدا کرو، کہ جب مسیح علیہ السلام نے انہیں کہا من انصاری اللہ، کون ہے آج اللہ کے دین کو بچانے اور اس کی خدمت اور اشاعت کرنے میں میرا معاون و مددگار بننے والا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے خادم، جان مال حاضر، جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کر گزریں گے۔ یعنی یہ حواریون نحن انصار اللہ، یعنی انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال ہیں حواریان مسیح۔ اس سے قرآن گویا کتنا ان کو بلند کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ 30 اشفیاں لے کر اپنے استاذ کو پکڑوانے والا، ہاں جی، اذان فجر سے پہلے اپنے استاذ پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجنے والا، ہاں جی، مخبری کر کے، ہاں جی، جاسوسی کر کے اپنے استاذ کو پھانسی پر چڑھانے والا، وہ میرا اور آپ کا اور ابو بکر عمر کا وہ گویا کہ معیار اس کے لیے بن جائے۔ تو قرآن نے دراصل انبیاء علیہ السلام پر لگائے ہوئے جو الزامات ہیں بائبل کے، یہود کے، اور خود نصارہ نے اپنے حواریوں پر جو ظلم اور ستم ڈھائے ہیں، قرآن نے آ کر ان کی پاک دامنی بیان کی۔ قرآن نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی تھی، لیکن اس قوم نے اس خدمت کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام جو خلیفہ بنائے گئے تھے، اور اس میں بھی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون خلیفہ اس معنی میں نہیں تھے، وہ بھی مستقل بذات نبی تھے، اور وہ مستقل بذات نبی تھے۔ نبوت میں خلافت اس معنی میں نہیں ہے، خلافت دراصل حکومت میں،
اقتدار میں، یعنی امت کے نظم و نسق کو چلانے کے حوالے سے وہ خلیفہ تھے، نبوت میں خلیفہ نہیں تھے۔ تو وہ جو نظم و نسق کی ذمہ داری ان پر تھی، تو اس حوالے سے آپ آیت نمبر 90 میں ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ جب قوم میں سامریوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی، اور موسیٰ تمہیں حق بیان کرنے میں کچھ بھول چوک کا شکار ہو گئے ہیں، تو کہا اس وقت سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کہا ان کو ہارون نے من قبل، اس سے قبل، یعنی یہ جب یہ سارا کھرانچ کھڑا کیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یوں کہا کہ اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم کٹھالیوں میں ڈال دیے گئے ہو اور تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں میرا کہا مانو، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، تمہارے انتظامات کو چلانے کے لیے موسیٰ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، بس میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، کہنے لگے نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہمیں تو اپنا خدا مل گیا، ہمیں تو وہ مل گیا جس کی ہم تلاش میں تھے، اور ہم نے موسیٰ سے بھی یہی کہا تھا، تو جب ہمیں ملا ہے ہمارا معبود تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہرگز باز آنے والے نہیں، ہم تو عاکفین، جس طرح انہوں نے عمالقہ کو مزاروں پر میلے کرتے ہوئے دیکھا تھا، میلہ ہے، سائی دج ہے، نظریں نیازیں ہیں، ہاں جی، جو کچھ کر سکتے ہیں، حلوے مانڈے پلاؤ چل رہا ہے، وہی یہاں کرنے لگے۔ ہم تو نہ باز آئیں گے اس عمل سے تاہاں کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک تو ہمیں کرنے دیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے وہ ہمارا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ واپس آ گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں یہ ربط قرآن کے حوالے سے، اب یہ جو ہے نا قَالَ یا ہارون ما مانع آقا، ہم اس وقت تک تاکہ موسیٰ واپس نہ آ جائے، ہم چھوڑیں گے نہیں، تو گویا چلتے رہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام آ نہ گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر ہارون سے پوچھا، قالوا یا ہارون ما مانا آقا اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو گمراہ ہوتے دیکھ کر تو نے ان کو روکا کیوں نہ، کیوں ان کو کھلی چھٹی دی کہ گمراہوں کے ہتھے چڑھیں اور جو گمراہی کی تدابیر پیدا ہوں ان پر عمل کرتے چلے جائیں؟ تجھے چاہیے تھا کہ درمیان ہی میں ان کو روک دیتا، اللہ تتبعن، تو نے درمیان ہی میں ان کو کیوں نہ روکا، درمیان ہی میں اس پروسیس کو روکنا چاہیے تھا اور اپنے راستے پر ان کو چلاتے۔ افعصیت امری، کیا تو نے جس میری نیابت پر تجھے کھڑا کیا گیا تھا تو میرے اس حکم کی تو نے خلاف ورزی کی؟ اب یہاں آیت نمبر 94 قالا، اب اس صورت پر سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا یبنا اماں، اے میرے ماں جائے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے۔ اب سوال یہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں رفقائے محترم، اے میری ماں کے بیٹے، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا ہارون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا؟ یعنی وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ماں کا۔ کیا ماں کا حوالہ دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تھے غصے میں، شدت احساس۔ اب اس غصے اور شدت احساس کو روکنے میں ماں کی رحمت اور ماں کی ممتا کا حوالہ کارگر ہے بنسبت باپ کے، یعنی باپ کے اندر وہ شفقت و رحمت، وہ تو انتظامی مسئلہ ہوتا ہے، باپ انتظامی پاورز استعمال کرتے ہوئے کچھ اور بھی کر دیتا ہے، لیکن ماں عام طور پر ماں کی ممتا جو ہے، رحمت کا جو جذبہ ہے، وہ تو ماں کی ممتا کا وہ جو جذبہ ہے اسے بیدار کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں اے میرے ماں جائے بھائی بیٹے میری ماں کے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی،
اب یہاں پر عام طور پر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کو نہ پکڑ. اصل میں اخذ الرجل لحیۃ الرجل، اخذ الرجل راس الرجل، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. کسی کی داڑھی کو پکڑنا اس کے احترام کو پامال کرنا، اس کے احترام کو پامال کرنا، اور کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس پر چڑھائی کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جس طرح کا تو پبلک میں میرے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے تو یہ قوم سمجھے گی اور یہ فتنہ پرور سمجھیں گے کہ میں گویا ان کا دست و بازو تھا، میں بھی شریک کار تھا، میں بھی اس سازش میں خود شریک ہوں. تو یہ بات صحیح نہیں. یعنی اگر تو نے میرا محاسبہ کرنا ہے تو تنہائی میں چل، پرائیویسی میں چل، تو میں تجھے تمام سچویشن جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا. تو پبلکلی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کرنا، یعنی دو مظاہرے تھے. ایک مظاہرہ تھا شدت احساس کا کہ مجھے ابھی حساب دو، اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح محاسبہ کرنے سے جو دوسرے ہیں ان کو موقع ملے گا. تو میری داڑھی کو مت پکڑو اور سر پر چڑھائی نہ کرو. مراد یہ ہے کہ اس سے وہ جو ایک قائد کی کرامت اور ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ وائلیٹ ہوگی اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس طرز عمل کی اللہ سے معافی طلب کریں گے کہ اے پروردگار عالم، میں نے شدت احساس میں آ کر جو ہارون کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کیا، وہ مجھے معاف کر دے. تو بہرحال اس کے بعد ارشاد فرمایا حضرت ہارون نے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ میں نے فوری طور پر کوئی ایکشن اس لیے نہ لیا کہ اگر میں ایکشن لے لیتا تو جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، ایک میرے ساتھ اور ایک میرے خلاف. جماعت میں فرقہ بندی پیدا ہو جاتی، جماعت تقسیم ہو جاتی، جماعت میں ڈویژن ہو جاتی. یعنی جماعت میں دو دھڑے کھڑے ہو جاتے، دو امامتیں ہو جاتی، دو خلافتیں ہو جاتی، دو مرکز ہو جاتے. اور جب ایک امت میں دو مرکز بن جائیں، دو امام بن جائیں، دو فرقے ریکگنائز ہو جائیں، تو وہ پھر کبھی اس سے باز نہیں آتے. یہ نفسیات ہے کہ میں نے یہ اقدام علیحدگی کا اس لیے نہ کیا کہ کہیں آپ میرے اوپر یہ نہ کہیں کہ تم نے میرے آنے کا کیوں انتظار نہ کیا اور امت میں تم نے یہ فرقہ واریت کیوں پیدا کر دی. ولم ترقب قولی، اور میرے آنے کا تو نے یعنی انتظار کیوں نہ کیا. یہ تھی وہ حکمت کہ جس کی وجہ سے میں نے برداشت کیا گوسالہ پرستی کو، لیکن امت میں تقسیم نہیں کی. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ عارضی طور پر امت میں کسی گمراہی کو برداشت کر لینا اس سے آسان ہے بنسبت اس کے ایک امت میں فرقہ واریت پیدا کر کے دھڑے بندیاں پیدا کر لی. دھڑے بندی پیدا ہو جائے تو وہ مٹتی اور مرتی نہیں، اور گمراہی کا سدباب کیا جا سکتا ہے اگر امام وقت عارضی طور پر جو ادھر ادھر ہے وہ واپس آ جائے. تو خیر انہوں نے کہا اچھا یہ تو مسئلہ ہوا تیرا. اب قال فما خطبک یا سامریو، اب آپ نے سامری کی طرف متوجہ ہوئے. اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یا ایھا السامریو نہیں کہا، یا ایھا السامریو یہ نہیں کہا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامری الف لام کے بغیر بھی ایک جانا پہچانا جس طرح لارڈ پادری ہوتا ہے، یعنی ان کا ایک معروف جانا پہچانا بڑا، سامریوں کا جو بڑا تھا، اس سے آپ نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، یہ کیا کھرانچ ہے، ڈھانچہ ہے جو تو نے کھڑا کر دیا ہے. قالا، تو اب وہ سامری کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میرے اندر تو وہ بصیرت تھی جو ان سب میں تھی ہی نہیں. میں بصیر تھا، میری نظر بہت دور تک دیکھتی تھی، میں بصیرت والا تھا، میرے اندر وہ بصیرت پیدا ہو چکی تھی جو ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَسْرِ الرَّسُولِ،
یہاں پر اصل رسول کیا ہے؟ یہاں پر یعنی تالمود یہودیوں کی روایات، قصے کہانیوں کی، جس طرح کتابیں ہیں نا، تو اس طرح تالمود قصے کہانی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا، یا جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا عبور کرا رہے تھے اور وہ کر گئے عبور، تو پیچھے سے فرعون آ گیا، تو فرعون کہتے ہیں کہ ڈر گیا کہ پانی چڑھ رہا ہے تو میں نہیں اس میں پڑتا، تو کہتے ہیں وہاں پر سیدنا جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آئے اور وہ گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، اور وہ آ کر جہاں پر فرعون کھڑا تھا وہاں پر انہوں نے اپنی گھوڑی کو آگے لگا دیا، اور آگے جب سیدنا جبرائیل اس گھوڑی پر دریا میں اترے تو وہ فرعون کا گھوڑا جو تھا وہ بھی پیچھے چل پڑا، اور جب فرعون کا گھوڑا چلا تو وہ بھی لاؤ لشکر بھی ساتھ آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ قبضۃ من اثر رسول یہی ہے کہ اثر رسول سے مراد لیتے ہیں سیدنا جبرائیل، کہ جبرائیل کے قدموں کے نیچے جو مٹی آتی تھی، مٹی، اس مٹی میں سے، یعنی جہاں پر سیدنا جبرائیل کے پاؤں کے قدم پڑتے تھے نا، تو اس سے زندگی پھوٹی تھی۔ میں نے یہ دیکھا، میری بصیرت نے مجھے یہ بات دکھائی، کیا دکھائی؟ کہ وہ جو رسول ہے اس کا جہاں پاؤں پڑتا ہے وہاں سے زندگی پھوٹتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل کی گھوڑی کے جو نشانات تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اور وہی جو مٹی تھی وہ اس ڈھانچے میں ڈال دی تھی، اور اس مٹی کی وجہ سے جو اصل رسول سیدنا جبرائیل روح القدس، تو روح القدس کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی اور وہ لا کر میں نے اس میں ڈال دی، فَنَبَذْتُهَا، وہی مٹی میں نے اس ایجل میں ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے یہ تدبیر سجائی کہ اس طرح ایک بہت بڑا کرشمہ دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میری بصیرت ان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور میری بصیرت کا یہ حال ہے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَصْلِ الرَّسُولِ، الرسول سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے الرسول کے جو طور طریقے تھے، اثر کا معنی طور طریقے، آثار، شواہد، کہ الرسول سے مراد ہے وقت کا رسول یا سیدنا یوسف علیہ السلام، یعنی اگر مزید کچھ آگے چلنا ہے تو رسول سے مراد ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، کہ میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، اثر تھے، ان کو میں نے ایک مدت تک تو پکڑے رکھا، ایک مدت تک تو میرا طور طریقہ جو تھا وہ یوسفی تھا، یا ایک مدت تک میرے طور طریقے آپ بھی کیے طور طریقوں کے عین مطابق تھے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَصْلِ الرَّسُولِ، الرسول کے آثار سے میں نے کچھ لے لیا، ایسے لینا جس طرح کوئی انسان بہت سی چیزوں میں سے ایک مٹھی بھر چیز لے لیتا ہے، اور پھر فَنَبَذْتُهَا، پھر آگے چل کر میں نے خود مستقل بذات، میں نے کہا نہیں یہ کوئی طور طریقے بھی لازمی نہیں ہے، پھر میں نے خود ایک طریقہ ایجاد کیا، پھر میں نے خود ایک طور طریقہ ایجاد کیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ جو طور طریقہ تھا اس کے نتیجے میں نے اس کو گسالے کو پیدا کیا، اور قوم بھی چاہتی تھی تو میں نے لا کر ان کے سامنے ایک ڈھانچہ رکھ دیا، قوم ساری کی ساری اس کو مان گئی۔ اب اس کے بعد آیت ہم 96 تک پہنچے ہیں۔ اب رفقائے محترم، وہ جو 54 آیت میں سورہ البقرہ میں جو جہاں آیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، 54 آیت، کہ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ تم اپنے ان بھائی بندوں کو قتل کرو، صفحہ 10، کہ جنہوں نے گوسالے کو روائی دیا، گوسالہ بنایا، گوسالہ پکڑا، ان کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرو،
اور یہ بھی بائبل میں ہے کہ ایک دن رات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے بنی لاوی ایک قبیلہ تھا، تو بنی لاوی کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک رات میں 20,000 بنی اسرائیل کو تحت ایک کر دیا۔ بنی اسرائیل کو کی 20,000 تعداد راتوں رات تلوار سے گھائل کر دی، ختم کر دی۔ یہ بائبل ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو بھائی بانجے انہیں گوسالہ کو مانا معبود بنایا، ان کو قتل کر دو۔ اب یہاں پر رفقائے محترم ہم آیت نمبر 97 میں دیکھیں گے کہ گوسالہ پرستی کا بانی کون ہے؟ سامری۔ تو سب سے پہلے تو سامری کو قتل کرنا چاہیے، یعنی سامری کو جو کہ موجد ہے گوسالہ پرستی کا، اجل کا، اس کو تو زندہ رہنے دیا جائے، اور جنہوں نے اس کے زیر اثر اس کے لیکچر سن کر اس کی یعنی تقاریر سن کر غلط راستہ اختیار کر لیا ان کو قتل کر دیا جائے، اور فتنے کا بانی اسے کھلی چھٹی دی جائے۔ یہ الہی حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی اگر قتل کرنا ہے تو پہلے قرآن نے کیا کہا ہے رفقائے محترم؟ یہ سورہ 28ویں جو ہے سورہ القصص، یہ 85 آیت ہے۔ بلکہ 86 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اترنے والی ہے، آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے۔ رفقائے محترم اگر قصے کہانیاں جو ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پشت پر ایک مہر لگی ہوئی تھی، خاتم النبیین، اور اب آپ جب گلیوں بازاروں اور جنگل اور پہاڑوں میں چلتے تھے تو سلام کی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی درخت بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے تھے، پہاڑ بھی۔ تو جس کی رفقائے محترم پشت پر ختم نبوت کی مہر لگی ہو، سوال ہے کہ وہ مہر کسی کو نظر بھی آتی تھی یا نہیں؟ جناتی مہر تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ تو اگر نظر آتی تھی تو ماں کو نظر آئی یا نہیں آئی؟ حضرت عبد المطلب کو آئی یا نہیں آئی؟ 40 سال تک وہ مہر نظر ہی نہیں آئی، اور 40 سال تک گویا کہ وہ صلاۃ و سلام تو سن رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملنے والی ہے اور نبوت و رسالت کے آپ حامل ہونے والے۔ کیونکہ اگر انسان کو پہلے سے امید ہو تو وہ اوریجنل نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر کسی کو آپ ایک کریکٹر دے دیں، کردار دے دیں، بھئی تم نے یہ کردار انجام دینا ہے، تو وہ اس کریکٹر یا کردار کو اپنے اوپر وہ مسلط کر لیتا ہے، اس میں حقیقت نہیں رہتی، وہ ایک ڈرامہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو پہلے سے امید ہوتی تو وہ کریکٹر کے اندر جو ایک خود بخود فلو کرنا ہے، خود بخود جو ابھرنا ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ جو کچھ ہوا یہ خالص اللہ کی رحمت سے ہوا۔ اور اب ایک اصول کیا دیا جا رہا ہے رفقائے محترم؟ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، یہاں ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اور دوسرے مقام ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم ہے نا ان کے دست و بازو نہیں بننا۔ یہ یہاں ہے ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اور القصص کی آیت نمبر 17 میں ہے رب فبما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، 28-17۔ قرآن کہتا ہے کہ جرائم کیوں ختم نہیں ہو رہے رفقائے محترم؟ کہ مجرم کو پکڑتے ہیں اور مجرم کا جو پشتی بان ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی بلیک کیٹ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جو مجرموں کی پشتی بان ہے، جو رسہ گیر ہے،
ان کو کوئی پکڑتا نہیں، چوروں پہ ہاتھ ڈالتے. یعنی نادہندگان کو نادہندگان کنہوں نے بنایا؟ وہ بوجھ، وہ سہارے، وہ کون ہیں؟ اور اگر ان سہاروں کو آپ اسی طرح کھلی چھٹی دے رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَلَن نَكُونَ ظَهِيرًا تو مجرموں کو جو پناہ دیتا ہے، پشتیبان بنتا ہے، وہ بڑا مجرم ہے. تو پہلے ان مسائل، حالات اور سورسز کو ختم کرنا چاہیے کہ جو مجرم بننے کے لیے شہ دیتے. تو یہ جو ارشاد فرمایا، یہ سورہ ہمارے سامنے جو طٰہٰ تھی، کہ جو مجرم بنانے والا ہے سامری، اس کو تو چھوڑ دیا جائے، کوئی سزا نہیں. سزا ہے تو بس یہ جو آپ قرآن ذکر کر رہے ہیں. اور جنہوں نے اس کے زیر اثر، اس کے پراپوگنڈے سے، دعوت سے، تعلیم اور تربیت سے، لیکچر سے غلط راہ، ان کو قتل کر دو. تو کیا کہا؟ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. یعنی آپ نے اس کو یہ سزا دی کہ اسے جماعت سے خارج کر دیا. قَالَ، آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ، کہ تم میری جماعت سے نکل جاؤ. میری جماعت سے یعنی جماعت سے نکال دینا، یہ آخری سزا تھی. یعنی بائیکاٹ. تیرا اور میرا جی اب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبْ، علیحدہ ہو جا، جدا ہو جا. اور فَإِنَّ لَكَ، اور تیری بس یہ سزا ہے حیات دنیا میں، أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تیرے اور میرے مابین زندگی بھر کا یہ عہد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں. یعنی ہمارے اور تمہارے مابین سوشل ٹائز نہیں ہوں گی. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور یہ جو میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، امید ہے تو بھی اس کو نبھائے گا، تو بھی مجھے پریشان نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا. چلا جا، تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، میرا پیچھا چھوڑ. جہاں تیرے سینگ سماتے ہیں چلا جا، میں اور میری جماعت ہم تمہیں اپنے اندر نہیں رکھیں گے. باقی تو نے یہ جو کہا ہے کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ جو تیری بصیرت ہے ان کے پاس وہ بصیرت نہیں ہے، اور اس بصیرت کے نتیجے میں تو نے یہ شاہکار الہ کے طور پر پیدا کیا، اور کہتا ہے میں بھی بھول گیا. تو آپ دیکھیے ہم اس کے بارے میں تجربہ کیا کراتے ہیں. وانظر الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، آپ دیکھ اس معبود کو، دیوتا کو، کہ جس کے اوپر تو دھرنا مار کر بیٹھا، اور ان بیوقوفوں کو بھی تو نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے. یہ جو فرمایا رفقا محترم لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، قرآن کتاب مسانی ہے. بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس نے جلایا، اور وہ جلنے کے بعد کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. بائبل میں تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ گوشالہ سونے سے بنایا گیا تھا، گولڈن تھا، اور وہ سونے کے زیورات ڈھال کر بنایا گیا تھا. قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے ان کو اوزار کہا ہے، اوزارم من زینت القوم، ذہب نہیں کہا، ذہب نہیں کہا. اب یہ سوچنے کی بات ہے رفقائے محترم کہ کیا سونے کی بنی ہوئی جو چیز ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے؟ سونا جل کر راکھ ہوتا ہے؟ تو یہ جو لَنُحَرِّقَنَّهُ، یعنی یہ بتاتا ہے کہ وہ سونے کا نہیں تھا، وہ کسی دھات کا تھا، یا لکڑیاں، گتے، جی ایسی چیزیں جس طرح تازیے بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. گھوڑے آج ہم لکڑی کے بناتے ہیں اور ان کے اوپر زبردست قسم کا کپڑا ڈال دیا مزین کر کے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ. تو لَنُحَرِّقَنَّهُ،
ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کی جو ریزہ ریزہ ہے راک، اس کو بہا دیں گے اس پارٹ میں، وہ جو شاخ تھی بحر روم کی، اس کے اندر بہا دینا۔ اب یہاں پر یعنی اس کو بتایا کہ تو کہتا تھا یہ حاجت اور مشکل کشا ہے، اب تیرے سامنے ہم اس کی ٹانگیں توڑیں گے، تیرے سامنے ہم اس کا سر توڑیں گے، تیرے سامنے ہم اس کی لاش جو ہے، جو ڈھانچہ تو نے کھڑا کیا ہے، اس کو پارا پارا کریں گے، جلائیں گے، اور جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ دریا میں بہا دیں گے، اور تجھے بتائیں گے کہ اس میں کوئی الوہیت نہیں تھی۔ اور یہ وہ عمل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر کیا، یعنی لات، عزا، منات قوم کے سامنے انہیں پارا پارا کیا۔ اور جب بنو حوازن اور بنو طائف والے آئے تو فرمایا کہ اب تمہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے تمہارے معبود حاجت کشا اور ان کے بڑے بڑے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑو، اور اگر ہاتھوں سے توڑ نہیں سکتے تو ہم تمہارے سامنے توڑ کر ان کو دکھاتے ہیں۔ تو تاریخ میں سیرت ابن اسحاق میں وہ سارے وقائع موجود ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن دی، اور آگے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو واسع کل شیء علما، فرمایا کہ وہ اللہ کہ جو تمہارا خالق و مالک ہے اور جس کے علاوہ کسی اور میں الوہیت نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ واسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب خلاصہ کلام جس حوالے سے یہ تمام بیان کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ اس سارے واقعے میں آپ کی امت کے لیے اور آپ کے آنے والے حالات میں اس کے اندر ایک بصیرت ہے، اس کے اندر ایک سبق ہے، کہ گویا آپ کو بھی اسی طرح کے سامریوں سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ یعنی بنو اسماعیل، سیدنا موسیٰ ابراہیم موحد امام، سیدنا اسماعیل موحد امام، عمر ابن لہی جو سیدنا اسماعیل کے 370 سال بعد الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے، تو یہ عمر ابن لہی پہلا آدمی تھا کہ جس نے یہ تجویز دی کہ جو ہمارے اکابر مرتے جاتے ہیں ان کا تو نام و نشان ہی مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے وقت کے عبد القت، ایک اپنے وقت کا جو رجل صالح تھا، اس کا ڈھانچہ بنوایا، اور وہ ڈھانچہ پہلے زمین پر بنا، پھر لکڑی پر بنا، پھر پتھر پہ 440، اور اس سے تو یہ سامریت جو سیدنا ابراہیم اور موسیٰ اسماعیل کی ذریت میں آ گئی تھی، اور جس سے سیدنا امام عالی مقام کو ان سے سارا کشمکش کا یہ دور گزر رہا تھا، فرمایا کہ اس میں آپ کے لیے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو آپ کو رہنمائی درکار ہے وہ اس حوالے سے آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ اس رہنمائی سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے، رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی قوم سے نبرد آزما ہوں گے۔ تو یہ رفقائے محترم ایک فیز ہے سامریت کا جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 55 سے آگے چلیں گے، سورہ البقرہ آیت نمبر 55، کل 9 رمضان المبارک۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔